السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں بینا گیلانی آج آپ کے لیے سٹیم روسٹ کی ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس میں ہم آئل بالکل نہیں یوز کر رہے اور مسالہ جات بھی وہ ہیں جو میں نے خود سے تیار کیے ہیں، خود گھر میں موجود مسالہ جات سے تیار کیے ہیں۔ ساتھ میں چکن ہمیں چاہیے ہوگا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے لہسن کے 4 سے 5 جوے لیے ہیں، انہیں کاٹ کے میں نے سرکے میں شامل کر دیا ہے۔ اب مسالہ جات جو ہم استعمال کریں گے، یہ آپ چمچ دیکھ رہے ہیں، اسی چھوٹی چمچ کے ساتھ ہی میں نے سرخ مرچ پاؤڈر لیا ہے 2 چمچ، دھنیا پاؤڈر 1 چمچ لیا ہے، زیرہ اور کلونجی ان دونوں چیزوں کو ملا کے میں نے 1 چمچ یہ چیزیں لی ہیں۔ اسی کے اندر میں نے آدھی چھوٹی چمچ، یہ جس چمچ سے میں مکس کر رہی ہوں، یہ آدھی چھوٹی چمچ میں نے نمک لیا ہے، اور ادرک پاؤڈر اور لہسن پاؤڈر، یہ 2 پاؤڈرز موجود تھے میرے پاس، تو 1 چھوٹی چمچ بھر کے ادرک اور لہسن پاؤڈر میں نے لیا ہے، اور ان تمام مسالہ جات کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہمارا ایک جو اہم انگریڈینٹ ہے وہ چکن ہے۔ چکن ایک جتنا سائز آپ کو چاہیے ہو اتنا لے کے اچھے سے دھو کے رکھ لیجئے۔ اب ہم نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے؟ سب سے پہلے سرکہ اور لہسن ہم نے مسالے کے اندر شامل کر لینا ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو سکھا چکی ہوں سٹیم روسٹ تیار کرنا، لیکن اس میں ہم نے آئل یوز کیا تھا، اس میں ہم بالکل آئل نہیں یوز کر رہے، اور گھر کے مسالہ جات سے ایک زبردست سا ہم سٹیم روسٹ تیار کریں گے، جو مکمل طور پر گلا ہوا ہوگا اور مسالہ جو ہے وہ بالکل اس کے اندر اچھے سے جذب ہوا ہوگا۔ تو سرکے میں مکس کرنا ہے مسالہ، اور دوسری طرف چکن، اس کو ہم نے گہرے گہرے کٹس لگا لینے چھری کی مدد سے۔ کٹس اتنے گہرے ہونے چاہیے کہ مسالہ ان میں اندر تک جذب ہو چکا ہو، اوپری کٹس نہیں لگانے۔ تو چیسٹ کو کٹس لگائیں، اور اس کی تھائز کو، لیگز کو، سب مطلب اچھی طرح سے ہم نے اس سے گہرے کٹس لگا لینے ہیں پورے چکن کو۔ اور کٹس لگاتے وقت دھیان رکھیے گا کہ صرف چکن کو ہی کٹس لگانے ہیں، اپنے ہاتھ کو کہیں نہیں کاٹ دینا، کیونکہ پھر مسالہ چکن سے زیادہ ہمارے ہاتھوں کو لگنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے سارے اطراف سے چکن کو گھما کے اور اس میں کٹس لگا لینے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے جیسے میں اپنے چکن کو کٹس لگا رہی ہوں۔ کوشش کریے گا اس کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں رہنا چاہیے جس میں ہم اندر تک مسالہ شامل نہ کر سکیں۔ اب جب کٹس لگ کے تیار ہو جائیں تو یہ مسالہ جس میں ہم نے سرکہ اور لہسن شامل کیا ہے، اس کو فل اندر تک ان کٹس میں لگا لینا ہے اچھی طرح سے۔ اور ایک بار اور بتاتی چلوں آپ کو ایک بات، کہ اس مسالے کے اندر اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلر استعمال کر سکتے ہیں، میں نے نہیں کیا، یہ صرف مرچوں کا اپنا کلر ہے، کلر والی سرخ مرچیں تھیں یہ، تو ان میں آلریڈی شامل تھا، اس لیے میں نے ایکسٹرا نہیں شامل کیا، لیکن بہرحال آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ شامل کریں۔ تو پورے چکن کو اچھی طرح سے گھما کے ہر طرف سے سارے کٹس کے اندر بھی اور چکن کی اوپری سطح پر بھی مکمل طور پر مسالہ لگا لینا ہے۔ ساری اس کے لیگز کے اوپر بھی اور بازوؤں کو بھی، کمر کو بھی، ہر جگہ پہ مسالہ لگا کے، اور پھر جو لہسن کے جوے ہم نے ڈالے تھے سرکے کے اندر، وہ کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں۔ ان تمام جووں کو ان کٹس کے اندر، ایک ایک جوا ایک ایک کٹ کے اندر گہرائی میں دفن کر دینا ہے، تاکہ جب ہم اس کو سٹیم کریں تو اس کا اچھا سا ٹیسٹ چکن کے سارے پیسوں میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے۔ باہر کے ایریا میں مسالہ جب لگ چکے تو پھر چکن کے اندر بھی، اس کے پیٹ میں، اس کے معدے تک، ہر جگہ پہ اپنا مسالہ آپ نے پہنچانا ہے، کیونکہ جتنی گہرائی تک اس کا مسالہ لگے گا اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اب دیکھیے ہمارے چکن کو مسالہ لگ چکا ہے، جو مسالہ بچ گیا ہے وہ ہم نے اس کی گردن کے اندر انڈھیل دینا ہے۔ تو جب آپ کے چکن کو اچھے سے مسالہ لگ جائے تو اسے میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے۔ جب تک چکن میرینیٹ ہو جائے، آپ نے کوکر لے کے اور اس کی تہہ میں آپ نے نمک بچھا لینا ہے۔ نمک اس طرح سے بچھانا ہے کہ کوکر کی جو تہہ ہے وہ پوری طرح سے نمک سے ڈھک جائے۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی سٹینڈ ہے تو سٹینڈ لے لیں، اگر نہیں ہے تو آٹا چھاننے کی چھاننی تو ہر گھر میں موجود ہوگی، اس کو نمک کے اوپر الٹا دیں، اور آپ کا چکن جب میرینیٹ ہو جائے
تو اس کو لے کے اور بہت اچھی طرح سے، بہت شرافت کے ساتھ، جیسے صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی طرح سے چھاننی کے اوپر اسے بٹھا دیں۔ کوشش کریے کہ چکن اپنی جگہ نہ چھوڑے، کیونکہ اگر وہ کوکر کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر وہ جل جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کے، تو بالکل وہ چھاننی کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہو۔ اب جب چکن بٹھا چکے ہیں تو جس برتن میں آپ نے میرینیٹ کیا تھا، اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا، اس میں جو سرکہ وغیرہ نکلا ہے اس کو دوبارہ سے چکن کے اوپر انڈیل دیں۔ اس کی مدد سے یہ ہوگا کہ ہمارا چکن بہت زیادہ اچھی طرح سے گل جائے گا، ہڈیاں بالکل الگ ہو جائیں گی۔ تو اب اس کو ڈھک دیں اور اس کو تقریباً بالکل ہلکی آنچ کے اوپر آپ 1 گھنٹے کے لیے ایک پریشر دے دیں، ویٹ نہیں رکھنا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد کھولیں گے تو دیکھیے چکن کی حالت آپ کے سامنے ہے، بہت زیادہ اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ اس کو آپ نے پلیٹ میں بہت آرام سے نکال لینا ہے۔ دیکھ لیجئے میں نے نکال لیا، اب آپ کے سامنے ہے، گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہے، چیسٹ پیس میں نے آپ کے سامنے الگ کر کے دکھایا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے گل کے تیار ہو چکا ہے۔ اب اسے آپ چاہیں تو چائے کے ساتھ نوش فرمائیں اور چاہیں تو کیچپ کے ساتھ ڈپ کر کے، ویسے بھی کسی بھی ٹائم موڈ ہو تو بندہ کھا لیتا ہے۔ تو بتائیے کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی؟ اگر اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور سب سے ضروری بات میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔